नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम या मौला तो रहम कर करम कर फजल कर तौफीक ताहिद हिम्मत यारी। आज हम एक बार फिर मूसा के किस्से की तरफ चलते हैं और कुरान से जो हमने सूरह कहफ 18 नंबर की सूरह से मूसा की रूहानी जर्नी का आगाज़ किया था। We will go back to that journey and see what happened to their spiritual journey that Musa had taken with Khidr alayhi salam. We all remember that Musa had asked a question and then Allah had sent him to Khidr alayhi salam to learn the knowledge. That was actually our spiritual journey in which we had walked with Imam of the time. And during that spiritual journey, Imam had done 3 favors on us. One, he had killed our pride. Second, he had killed our nafs. And the third, he had shown us the treasure of the Imam and the Hujjat. In our language, Peer. But all of a sudden, the story ends here. If you remember that lecture from the last week, that we emphasized that this was a moment's journey. This was not Musa's story. But as an example, Allah is giving us the story of Musa, so we may understand and apply that to ourselves. Because Musa himself, he was Kalimullah, he was already close to Allah, he was already talking to Allah, he was already receiving the ways and the idrakat and the messages from the Allah. But to show us a way, to show us a path, to guide us on that path, he was giving us the story so we may understand how it works in the spiritual journey. So I would request her to read those ayahs from the Quran of the Musa. And I will ask her to stop at the end of the Musa story for a second and then start or continue the ayahs after that. So we may see how Allah had stopped on the Musa's story all of a sudden. And then what happened? What happened after Khidr told him the tawilat of those 3 things which he had done in the spiritual journey that they had taken. Ji. Chapter 18, I'm going to read from verse 60. जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफ़र ख़त्म ना करूँगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, वरना मैं एक ज़माना दराज तक चलता ही रहूँगा। बस जब वो इनके संगम पर पहुँचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकल कर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफ़र में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं इसका जिक्र भूल गया।
مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس بزرگ شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے نبی یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر جائے۔ آپ نے دیکھا notice that all of a sudden is no longer talking about Musa. What happened to Musa then? He just changed his mind. So let's read in English, especially the last two lines. What happened to the end of Musa and all of a sudden how it changed it to Zulkarnain. Ji. And as for the wall, it belonged to 2 orphan boys in the city, and there was beneath it a treasure belonging to them, and their father had been righteous. And thy Lord intended that they should come to their full strength, and should bring forth their treasure as a mercy from their Lord. And I did not upon my own command. Such is the interpretation of that wherewith thou could not bear. They ask thee for Zulkarnain. Say, I shall recite unto you an account of him.
So all of a sudden आपने देखा कि मूसा का किस्सा होते होते जुल्करनैन की बात शुरू हो गई. And it does not say anywhere what happened to Musa at that point. Did Musa go home or what happened to Musa? It doesn't say anything. All of a sudden it says, "Hey Rasul, let me tell you about the Zulkarnain now." So in the Quran, some of the principles that we were learning in our previous classes, Allah is asking us now that let me tell you about the Zulkarnain. The amazing part is, because this is the story of a moment, not of the Musa. So there are two parts to a spiritual journey. Now listen to this carefully, and if you don't understand, please raise your hand and let's walk on this journey together. I don't want to lose you guys here. It's very important. This is our spiritual journey. And there are two parts to the journey. From part one, this journey is seen by the Mu'min himself. In the first part, and in this spiritual journey, this journey is seen by the Mu'min himself, and he sees all those events take places. The one we just read in the story of Musa. But there is a second part to it. On the same journey, from the second part, seen by the Imam himself. The journey that you are taking, the spiritual journey that you are on, is also seen by the Imam. Now, how does he see it? हमने जो देखा वो तो देखा, and we already understood कि हमने क्या देखा इस जर्नी के ऊपर. Let's see कि इसी जर्नी के ऊपर जिस पर इमाम भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं उसके साथ, what does he see on this journey? तो पहले जो स्टोरी है वो हम देखते हैं कि जुल्करनैन वो एक जर्नी पर जा रहा है और वो अलग-अलग मकामों से गुजर रहा है इस जर्नी पर. He's taking different paths. On the very first path he sees क्या? कीचड़. Do we remember कीचड़? Clay. What does कीचड़ has? Two ingredients. मट्टी और पानी. What was the ta'wil of matti? Ta'wil of pani? Air. So very first thing he sees on his journey, he sees kitchen, the clay. And he sees amazing thing in that clay. वो कीचड़ के अंदर वो एक अमेजिंग थिंग देखता है. क्या है वो? कि वहां पर सूरज गुरूब हो रहा है कीचड़ के अंदर और कीचड़ से ही सूरज तुलू हो रहा है. Is that possible in physical world? नहीं. सूरज गुरूब होता है मगरिब में और फिर मशरिक से निकलता है. लेकिन he sees कि इस कीचड़ के अंदर सूरज गुरूब भी उधर ही हो रहा है और तुलू भी वहीं से हो रहा है. That's the amazing thing he sees. Then he walks further. जब वो आगे जाता है तो वहां पर उसको एक गांव मिलता है. He sees this town और the people of the town calls on him, says, "Oh Zulkarnain, could you help us?" यहाँ पर ऊपर से कुछ लोग हैं, the people from the above, वो हम पर बार बार हमला करते हैं. They have been attacking us. Could you build a wall between us and them, so we may live over here peacefully? And Zulkarnain says, "Yes, I can do that." And then he says, "I would need something from you so I can build the wall for you." बोला क्या चाहिए आपको? बोला तुम एक आग जलाओ.
اور اس آگ کو خوب دھوپو. Create a fire and make that fire really, really hot, strong, big fire. And then bring me some metal. لوہا لاؤ اور اس میٹل کو اس کے اندر پگھلا دو. Bring some iron and melt in that fire. Then I will take that metal or the liquid of the metal and I will build you a wall of the metal. اور وہ وال اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ کبھی بھی وہ لوگ جو اٹیک کرتے ہیں تم پر, they will not be able to conquer this wall. They will not be able to penetrate this wall. They will not be able to break this wall. They will not be able to climb this wall. But then he says, until the day of Qiyamah. And on that day, they will be able to penetrate this wall. They will be able to climb this wall. They will be able to destroy this wall. And they do exactly that. And he creates this wall for them. So this is a story. Again, we will listen to it from the Quran. And then we will come کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. Because as is, this story does not make too much logic. It doesn't make too much sense. As is told. کیوں? It requires interpretation. جی. So now I'm going to read again chapter 18 from verse 83. اور اے نبی, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے سر و سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کیچڑ میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا. اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو, میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو ڈھا دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. سبحان اللہ. So go ahead.
They ask thee of Zulkarnain. Say, I shall recite unto you an account of him. Lo, we made him strong in the land and gave him the means of everything. Then he set forth on a certain course, till, when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a muddy spring, and found a people thereabout. We said, O Zulkarnain, either punish or show them kindness. He said, As for him who do wrong, we shall punish him, and then he will be brought back unto his Lord, who will punish him with awful punishment. But as for him who believe and do right, good will be his reward, and we shall speak unto him a mild command. Then he set forth a different course, till, when he reached the rising place of the sun, he found it rising on a people for whom he had appointed on no shelter therefore. So, and we knew all concerning him. Thereafter he set forth on another course, till when he came between the two mountains, he found upon their hit as side a folk that scarce could underneath a saying. They said, O Zulkarnain, lo, Gog and Magog are spoiling the land. So may we pay thee tribute on the condition that thou set a barrier between us and them. He said, That wherein my Lord hath established me is better. Do but help me with strength. I will set between you and them a bank. Give me pieces of iron till when he had leveled up between the cliffs. He said, Blow, till when he made it a fire. He said, Bring me molten copper to pour thereon. And Gog and Magog were not able to summon, nor they could pierce. He said, This is a mercy from my Lord, but when the promise of my Lord come to pass, he will lay it low. For the promise of my Lord is true. तो आपने देखा कि किस तरह से ये स्टोरी बयान फरमाई है खुदावंद ताला ने कुरान के अंदर। अब आए हम देखें कि हाउ इज दिस आवर स्पिरिचुअल जर्नी, सेम journey that we were on with the Imam, but with the eyes of the Imam. So when Imam comes into your alam-e-shakhsi, in your personal world, in your spiritual journey, what does he see? He sees you as kitcher, the clay. And in the clay, he sees an amazing scene to be seen. And what is that? कि उसी मकाम पर इमाम का नूर गुरूब हो रहा है और on the same place इमाम का नूर राइज हो रहा है. What does it mean कि इसी मकाम पर इमाम का नूर तुलू भी होता है और गुरूब भी होता है? What does it mean? They're the same place. Because the noor of the imam, which he has given to you, will rise from you to others. Remember when Allah, the Al-Hayy, made Isa the Al-Hayy, he was able to do what he was doing. When Imam gives you the Noor, you will be able to do what your Allah is able to do for you. The Noor that will come into you, and because you are the moment with the knowledge, remember the kitcher? You will be able to take that Noor and you will be able to give that Noor to others. So यहाँ पर देखें language. Look at the language over here. Allah says, I had given all the ways and means
and wisdom to Zulkarnain. He's talking about Imam. And he had the knowledge of everything. And because he is the Wakul Shahin, and when he is in you, what will you come? What you will be? Because he is the totality. He is the Wakul Shahin. He is encompassing everything. And he is within you. So what are you now? And with that knowledge, with that nur, with that light that was in you because he was in you, now you can shed that light to the others. On the same journey, on your same spiritual journey, when he walks further, what happens? Now, this part again will require a lot of your attention. In our spiritual journey, when Imam comes in you, a question or the thought that we normally have in our mind, कि जब हम उस मकाम पर पहुंचेंगे, are we going to become one with the Imam? Or is the Imam going to become one with us? Normal thought would be that we're going to walk on this journey and we're going to become one with the Imam. You know why we think that? क्योंकि हम अपने आप को 30 मार्का समझते हैं. हम समझते हैं कि we are able to do something. We can walk to him and become one with him. That's not true. When you take that one step, he takes 100 steps and he comes toward you. And he becomes one with you. Why? Because he can. He has that power. He is the Qadir Mutallaq. He has authority. He has the ways and means. And we have nothing. Because we have nothing, there is no way we can get to him. So there is one beautiful ayat, just a couple of words. Okay, oh Allah, my eyes cannot reach you, but your light can reach me. Subhanallah, subhanallah. हम समझते हैं कि हमारी आइज और हमारी जर्नी इमाम तक पहुंच जाते हैं. हम नहीं, उसकी रोशनी, उसका नूर, उसका दीदार, और वो खुद हम तक पहुंच जाता है. Chapter 6, verse 103. It's a beautiful verse. ला तदरुकुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार. निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है. I cannot see him, but he'll see me. I cannot see you, but the light of your nur can come into my eyes. This is also a tasbih too.